Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے آپ نظر ہی نہیں آ رہی ہے اور بدلی بدلی سی بھی نظر آ رہی ہے، باتوں میں لچک اور چال چلن میں عجیب سی جھلک، نہ ہی گلی میں دکھ پا رہی ہے آپ کی جھپک۔ آج کل کہاں آ جا رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہم مکتب اشاعت العلوم کاغذی پورہ بالاپور میں دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، اس لیے فالتو باتوں اور کاموں سے اجتناب کر رہی ہے۔ ارے تم بھی کیا پرانے خیال کی ہو گئی؟ انسٹیٹیوٹ پر چلی جاتی، بہترین اچھی جگہ ٹیوشن لگا لیتی، کچھ ہنر سیکھ لیتی، کچھ ترقی حاصل ہو جاتی۔ یہ تعلیم سے تم کو کیا مل جائے گا؟ نہ نوکری، نہ ڈگری، نہ سیلری۔ اسی وجہ سے تمہاری آزادی چھین گئی۔ اب تم قید ہو جاؤں گی، کیونکہ ملا لوگوں کی ڈور سے مسجد تک ہوتی ہے۔ دیکھو ڈگری ہولڈروں کو کیسی ترقی کر رہے وہ۔ آخر کیا ملتا ہے ان مکاتب و مدارس سے؟ دیکھو زلفہ باجی، تمہاری سوچ بہت ہی غلط ہے۔ یہ ماڈرن مغربی کلچر سے عورتوں کی آزادی کے نام پر بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اگر یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے نا تو عورتوں کی عزت کیا ہے، مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ کون بتاتا؟ ہمارے دیش میں نعرہ صرف نعرے کی حد تک ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مکاتب و مدارس میں ہی بتایا جاتا ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ تعلیمات انہی مکاتب و مدارس کی دین۔ تم باتوں کو گھما رہی ہو۔ ناچنا نہیں آتا تو آنگن ٹیڑھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان مکاتب و مدارس کا کردار کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں زلفہ باجی، اگر ان مدارس و مکاتب کا کردار دیکھنا چاہتی ہو تو سنو۔ ہندوستان کی آزادی 100% انہی مدارس و مکاتب سے نکلے ہوئے علماء اکرام کی مرہون منت ہے۔ مدارس و مکاتب اسلام کے چراغ ہے، انہی کی وجہ سے ہم سب ایمان والے ہیں۔ اگر مدارس و مکاتب کا سلسلہ جاری رہے گا تو دین کا سلسلہ جاری رہے گا، ورنہ دین کے فروغ میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ تمام دینی تحریکوں، جماعتوں اور مسلم تنظیموں کو انہی مدارسوں سے غذا مل رہی ہے۔ مدارسوں نے ہر دور میں انسانی خدمت اور بقائے بہم کو رواج دیا ہے۔ مدارس و مکاتب ساز کا درجہ رکھتے ہیں۔ مدارس و مکاتب شفا خانے ہیں جہاں حیات ابدی کا تحفہ ملتا ہے۔ تمہاری الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسکولوں کالجوں کو بند کر دیا جائے، انگریزی تعلیم ہی نہ دے بچوں کو؟ غلط مطلب سمجھ رہی ہے۔ اسکولوں کالجوں میں جانے بھلا کون منع کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم گناہ اور اپنے مذہب سے بغاوت۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے اول مسلمان کے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، ضروریات دین کی تعلیم ہونی چاہیے، مگر انگریزی سے پہلے مناسب نہیں کہ آنکھ کھلتے ہی اس کو انگریزی میں لگا دینا چاہیے۔ اس وقت ایماندار ماں کے گودوں سے بچے چھینے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پہلے مکاتب میں نہ بھیجے، اسکولوں کالجوں میں بھیجے تو یہ بچے ہمارے نہیں ہوتے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ 1990 کے ٹائم سے یہ خبر چھپی کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ انگلینڈ وغیرہ کے ماہرین اکٹھے ہوئے، کافی غور و فکر کے بعد کچھ نہ سمجھ آیا۔ آخر کار میں جان پال پوپ سیکنڈ کے پاس مسئلہ لے کر گئے تو اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ، مسلمانوں کے بچے زیادہ تر اسکولوں اور خاص طور پر انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں یا مکتب و مدرسوں میں؟ تو ماہرین نے کہا کہ 80% سے زیادہ بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ تو پوپ نے ایک فقرہ کہا کہ کانوں میں رو ڈال کر سو جاؤ، فکر نہ کرو، یہ بچے ہمارے ہیں، مسلمانوں کے نہیں۔ اکابرین علماء نے ہمیشہ مکاتب قرآنیہ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مکاتب قرآنیہ کے ذریعے ہی سے اسلامی تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ مطلب کی بات برابر سمجھا رہی ہو تم۔ چلو مان بھی لیں، مگر پھر بھی
मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। देखिए बाजी, ये मकातिब व मदारिस दीन के किले हैं। यहाँ इंसानों को इंसान बनाया जाता है। इन मकातिब व मदारिस में अमन अमान, मोहब्बत, उख़्वत, अखलाक व मुरव्वत, शायर इस्लाम की तालीम और अक़ीदे तौहीद को पुख्ता किया जाता है। इश्क रसूल की तालीम और इताअत रसूल के जज्बे पैदा किए जाते हैं। अगर अपने आइंदा नस्ल को दीन व ईमान से वाबस्ता रखना है तो इनको मकातिब व मदारिस में दीनी तालीम देना होगी। इस्लामी तालीमात के बगैर बच्चों की परवरिश घरों में अपने दुश्मन तैयार करना है। इस वक्त नई नस्ल के इस्लामियत के बकाई व तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकातिब के अलावा कोई और तदबीर उतनी मौसर नहीं हो सकती। बच्चों को ईद के कपड़े बनाने से 1000 बार ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको सच्चा पक्का मुसलमान बना जाए। आप अपने ज़हन से शुबह व शुबहात दूर कीजिए और आप भी दीनी तालीम हासिल करने की नीयत कीजिए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी आंखों को खोल दिया और इत्मीनान बख्श जवाब देकर मेरे शुकूक व शुबहात को दूर कर दिया। आज से मैं भी नियत करती हूँ कि दीनी तालीम हासिल करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to